السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج کمپیوٹر ہماری روزمرہ زندگی کا عام حصہ بن چکا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب کمپیوٹر نہیں تھا۔ کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جس کی موجودہ شکل کے حصول میں بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت اور رد و بدل بھی کرنا پڑی۔ اس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کی تاریخ اور اس کی مختلف جنریشنز کے متعلق آغاز سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے وقت کے انسان چیزوں کو گننے کے لیے پتھروں، لکڑیوں اور انگلیوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی ہم گننے کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن انگلیوں کا استعمال محدود اشیاء کی گنتی کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے انسانوں کو ایک ایسی مشین بنانے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی جو گننے میں اور کیلکولیشنز کرنے میں ان کی مدد کر سکے۔ اس ضرورت کے پیش نظر جو ڈیوائس سب سے پہلے بنائی گئی اسے ایبیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک کاؤنٹنگ ڈیوائس تھی جس کی مدد سے گنتی کی جا سکتی تھی۔ اسے آج سے 5000 سال پہلے چائنا میں ایجاد کیا گیا۔ یہ مشین بالکل سادہ حساب کتاب کرنے کے قابل تھی اور اس کی مدد سے صرف جمع تفریق ہی کی جا سکتی تھی۔ ایبیکس کو لکڑی کے فریم سے بنایا جاتا تھا جس میں افقی یا عمودی راڈز لگے ہوتے تھے جن میں موتی موجود ہوتے تھے۔ ان راڈز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ راڈز کے اوپر والے حصے کو ہیون کا نام دیا گیا تھا جبکہ نیچے والے حصے کو ارتھ کہا جاتا تھا۔ موتیوں کو ان راڈز پر حرکت دے کر ایبیکس پر جمع اور تفریق جیسے عمل کو سر انجام دیا جاتا تھا۔ پھر سن 1614 میں ایک ریاضی دان جان نیپیئر نے ضرب اور تقسیم کے عمل کو آسان، بہتر اور تیز رفتار بنانے کے لیے ایک ڈیوائس بنائی جسے نیپیئرز بونز کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس بھی راڈز پر مشتمل تھی جو مستطیلی شکل میں یعنی ریکٹینگولر شیپ میں جڑے ہوئے تھے۔ ان راڈز پر 0 سے 9 تک ہندسے موجود تھے جنہیں بونز کہا جاتا تھا۔ اس ڈیوائس کو بنیادی طور پر ضرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پر اس کی مدد سے تقسیم کا عمل بھی سر انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد سن 1642 میں ایک فرانسیسی ریاضی دان بلیز پاسکل نے پہلا میکینیکل کیلکولیٹر ایجاد کیا جو نمبروں کو جمع اور تفریق کر سکتا تھا۔ اس کیلکولیٹر کو پاسکلائن کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ڈبے اور 8 چھوٹے چھوٹے پہیوں پر مشتمل تھا۔ ان پہیوں کو ڈائلز کہا جاتا تھا اور یہ گھوم سکتے تھے۔ جن ہندسوں کو جمع تفریق کرنا مقصود ہوتا وہ ان ڈائلز کے ذریعے ہی پاسکلائن میں درج کر دیے جاتے تھے۔ پاسکلائن کیلکولیٹر کی ایجاد کے بعد سن 1671 میں ایک جرمن ریاضی دان نے ایک اور کیلکولیٹر ایجاد کیا جو نہ صرف جمع تفریق کر سکتا تھا بلکہ ضرب اور تقسیم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اس کیلکولیٹر کو ایجاد کرنے والے جرمن سائنسدان کا نام گوٹفرائی ڈبلیو لیبنیز تھا۔ اسی مناسبت سے اس کیلکولیٹر کو لیبنیز کیلکولیٹر کا نام دیا گیا۔ یہ کیلکولیٹر اسٹیپ راکنر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ جمع تفریق، ضرب، تقسیم کے علاوہ اس کیلکولیٹر کی مدد سے جذر بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ سن 1801 میں ایک فرانسیسی سائنسدان جوزف جیکارڈ نے پاور لوم ایجاد کی۔ اس پاور لوم کا نام جیکارڈس لوم تھا جس میں لکڑی کے بنے ہوئے کارڈز کو استعمال کر کے کپڑوں پر مختلف طرح کے رنگوں کے پیٹرن، تصویروں اور تحریروں کو آٹومیٹکلی پرنٹ کیا جاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کمپیوٹر کی تاریخ اور اس کی جنریشن میں بھلا پاور لوم کی ایجاد کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو اس ایجاد کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسے سب سے پہلے ریڈ اونلی میموری یعنی روم ڈیوائس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سن 1823 میں چارلز بیبیج نے ایک مشین ایجاد کی جو خودکار تھی اور بہت پیچیدہ میتھمیٹیکل مسائل کو حل کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ مشین آٹومیٹکلی کئی طرح کے میتھمیٹیکل ٹیبل بھی بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس مشین کو ڈفرنس انجن کا نام دیا گیا۔ چارلز بیبیج کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر تھے اور انہیں جدید ڈیجیٹل کمپیوٹر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سن 1834 میں چارلز نے ہی ایک اور مشین ایجاد کی جو پہلی مشین کی نسبت زیادہ ایڈوانس اور خودکار تھی۔ اسے انالیٹیکل انجن کا نام دیا گیا۔ یہ مشین جدید کمپیوٹر کی ایجاد کی بنیاد ثابت ہوئی۔ انالیٹیکل انجن ایک ایسی مشین تھی جسے ایک بہت بڑے بھاپ انجن کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ یہ مشین ایک ہی وقت میں بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا کو سٹور اور پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ انالیٹیکل انجن کو ایڈا لوولیس نے پروگرام کیا جو تاریخ کی سب سے پہلی کمپیوٹر پروگرامر تھیں۔ پھر آئے ایک امریکی شماریات دان جن کا نام ہرمن ہالرتھ تھا۔ انہوں نے ایک مشین ایجاد کی جسے ٹیبولیٹنگ مشین کا نام دیا گیا۔ انہوں نے یہ مشین سن
1889 میں ایجاد کی۔ یہ مشین IPO سائیکل پر کام کرتی تھی، یعنی یہ مشین سب سے پہلے موصول ہونے والے ڈیٹا کو پڑھتی، پھر اسے پروسیس کرتی اور اس کے بعد آؤٹ پٹ فراہم کرتی۔ یہ مشین نمبروں کے ساتھ ساتھ لیٹرز کو پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ ٹیبولیٹنگ مشین کو ایجاد کرنے والے شماریات دان ہرمن ہالرتھ کمپیوٹروں کی اس کمپنی کے بانی تھے، جسے آج ہم IBM کے نام سے جانتے ہیں، اور آج IBM کمپیوٹروں کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ کمپیوٹر کا پہلا پروٹوٹائپ جان ونسٹ ایٹنسوف اور ان کے اسسٹنٹ کلفورڈ بیری نے سن 1939 میں بنایا۔ کمپیوٹر کے اس پروٹوٹائپ کو ایٹنسوف بیری کمپیوٹر یا ABC کمپیوٹر بھی کہا جاتا تھا۔ کمپیوٹر کا یہ پروٹوٹائپ متغیرات یعنی ویریبلز کو بہت درست حد تک حل کر سکتا تھا۔ اس میں میکینیکل سوئچوں کے بجائے ویکیوم ٹیوب کا استعمال کیا گیا۔ اس میں جدید کمپیوٹر کی طرح بائنری نمبر سسٹم موجود تھا۔ اس کے بعد سن 1944 میں IBM اور ہاورڈ آئکن کے اشتراک سے مارک 1 نام کا کمپیوٹر بنایا گیا۔ یہ امریکہ میں بننے والا پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جو ڈیجیٹل بھی تھا اور اسے پروگرام بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کمپیوٹر کا وزن 5 ٹن تھا اور اس میں استعمال ہونے والے تاروں کی مجموعی لمبائی 500 میل یعنی کم و بیش 806 کلومیٹر تھی، اور اس کی اونچائی 8 فٹ جبکہ لمبائی 51 فٹ تھی۔ امریکہ میں سب سے پہلا الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر سن 1946 میں بنایا گیا۔ یہ کمپیوٹر مکمل طور پر فنکشنل تھا۔ اس کمپیوٹر کا پورا نام الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر تھا، جسے مختصراً ENIAC بھی کہا جاتا تھا۔ اس کمپیوٹر کو 2 امریکی سائنسدانوں نے ایجاد کیا جن کے نام JW موشلے اور JP ایکرٹ تھے۔ یہ کمپیوٹر نہ صرف جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور جزر معلوم کر سکتا تھا بلکہ نتائج کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہی مختلف حصوں کے درمیان رابطہ بھی کر سکتا تھا۔ سن 1951 میں موشلے اور ایکرٹ نے ہی ایک کمپیوٹر بنایا جس کا پورا نام یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر تھا، جسے مختصراً یونیویک کا نام دیا گیا۔ یونیویک تاریخ کا پہلا کمرشل الیکٹرانک کمپیوٹر تھا۔ یہ نمبروں اور تحریروں کو نہ صرف سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا بلکہ انہیں پروسیس کر کے نتائج کو دیر تک محفوظ بھی کر سکتا تھا۔ اب ذرا کمپیوٹر کی مختلف جنریشنز کے متعلق بات کرتے ہیں۔ کمپیوٹرز کی جنریشن سے مراد ان میں وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی ٹیکنیکل بہتریاں اور بدلاؤ یعنی چینجز ہیں۔ کمپیوٹرز کی بنیادی طور پر 5 مختلف جنریشنز ہیں جنہیں کمپیوٹر میں موجود کمپوننٹس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے۔ ان جنریشنز میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کمپیوٹر کس طرح تیز ہوتے گئے، ان کا سائز کم ہوتا گیا اور یہ پہلے کی نسبت کہیں سستے اور کارآمد بھی ہو گئے۔ وہ سبھی کمپیوٹر جو سن 1941 سے سن 1956 کے درمیان بنائے گئے، ان کا شمار کمپیوٹرز کی پہلی جنریشن میں ہوتا ہے۔ ان کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوبز اور میگنیٹک ڈرمز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویکیوم ٹیوبز ایک طرح کی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کمپیوٹرز میں بجلی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی تھی۔ یہ ٹیوب دیکھنے میں ایک بڑے لائٹ بلب جیسی لگتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کمپیوٹر سائز میں بہت بڑے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت مہنگے بھی تھے اور استعمال کے دوران بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتے تھے۔ یہ کمپیوٹر بجلی کی کھپت یعنی کنزمپشن میں بھی سب سے آگے تھے۔ یہ صرف مشین لینگویج میں ہی کام کرتے تھے۔ ان کمپیوٹر کی مثالوں میں کولوسس کمپیوٹر ہے جسے برطانوی آرمی کی جانب سے جنگ عظیم دوم میں دشمنوں کے خفیہ پیغامات کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ENIAC اور یونیویک بھی فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز کی ہی مثالیں ہیں۔ سن 1956 سے 1963 کے درمیان بننے والے کمپیوٹرز کا شمال کمپیوٹروں کی دوسری جنریشن میں ہوتا ہے۔ اس جنریشن میں ویکیوم ٹیوب کے بجائے ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا گیا۔ ٹرانزسٹرز کے استعمال کی وجہ یہ تھی کہ یہ ویکیوم ٹیوب کی نسبت چھوٹے تھے۔ ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹرز کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ ٹرانزسٹرز کے استعمال سے کمپیوٹرز پہلے کی نسبت قدرے تیز اور سستے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے سائز میں بھی خاطر خواہ کمی آئی۔ ٹرانزسٹرز کے استعمال سے دوسری جنریشن کے کمپیوٹرز نے بجلی کا استعمال بھی کم کر دیا۔ اس دوران کمپیوٹرز کی کوبول اور فورٹران جیسی زبانوں پر بھی کام کیا جا رہا تھا۔ پہلی جنریشن کی طرح دوسری جنریشن کے کمپیوٹرز میں مشین لینگویج کے ساتھ ساتھ اسمبلی لینگویج کو بھی استعمال کیا گیا۔ کمپیوٹر کی دوسری جنریشن کی مثالوں میں IBM 7000، IBM 650 اور ایٹلس جیسے کمپیوٹر شامل ہیں۔ سن 1964 سے 1971 کے درمیان بنائے جانے والے کمپیوٹرز کا شمار کمپیوٹرز کی تیسری جنریشن میں ہوتا ہے۔
तीसरी जनरेशन में बनने वाले कंप्यूटर पहली दो की निस्बत कहीं ज़्यादा एडवांस और बेहतर थे। इसकी वजह ये थी कि इन कंप्यूटर्स में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के साथ साथ आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। आईसीज़ के इस्तेमाल की वजह से इन कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार में पहली दो जनरेशन्स की निस्बत बहुत बेहतरी आई। कंप्यूटर की इस जनरेशन के पास ये खूबी थी कि इस पर मल्टीटास्किंग की जा सकती थी, यानी ये ऐसे कंप्यूटर थे जिन पर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को चलाया जा सकता था। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स ही वो कंप्यूटर थे जिन तक एक आम आदमी को रसाई हासिल हुई। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की मिसालों में IBM 1130, एप्पल IIC और यूनिवैक 1107 शामिल हैं। वो सभी कंप्यूटर्स जो 1971 से लेकर आज तक बनाए जा रहे हैं, इनका शुमार कंप्यूटर्स की चौथी जनरेशन में होता है। कंप्यूटर्स की इस जनरेशन में आईसीज़ के बजाय माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में जो जिद्दत आई है वो हम सबके सामने है। कंप्यूटर्स की ये जनरेशन बहुत तेज़ और कारआमद है और इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क की मदद से जोड़ा जा सकता है और इसी खूबी ने इंटरनेट को जन्म दिया। इन कंप्यूटर्स में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद होता है जिसे CPU कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स का दिमाग भी कहलाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई अब तक की सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। इस जनरेशन की मिसालों में IBM 4341, DEC 10 और स्टार 1000 जैसे कंप्यूटर शामिल हैं। कंप्यूटर की पांचवीं जनरेशन अभी मंजिल आम पर नहीं आई, लेकिन इस पर तेज़ी से काम जारी है। इन कंप्यूटर्स की बुनियाद मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रखी जाएगी। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस ही की शाख है जिसका मकसद कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन में बदलना है जो इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इब्तिदा कैसे हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में इस्तेमाल किया और उन्होंने हमें बताया कि कुछ मशीनें ऐसी बहुत जल्द आएंगी जो इंसानों की तरह सोचने की भरपूर सलाहियत रखेंगी। अलीज़ा सॉफ्टवेयर 1964 में बना, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट सॉफ्टवेयर था। अगर आप इसको अपने मसले बताते तो ये आपको थेरेपी दे सकता था और इसे MIT ने बताया था। पर अगर मैं अलीज़ा को ये कहूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो अलीज़ा के पास जवाब नहीं होगा। शेकी भी एक ऐसा ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट था जो चीज़ों को उठा कर अपनी जगह पर रखता था। यहाँ पर मैंने आपको उस टीम की तस्वीर दिखाई है जिसने शेकी को बनाया है, लेकिन अगर मैं शेकी को कहूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो शेकी को पता नहीं चलेगा। अब हम आते हैं 1980s में, जब गैरी कैस्परोव, जो कि शतरंज की दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम डीप ब्लू है वो हरा रहा है। ये सॉफ्टवेयर IBM ने बनाया है और आपको जान के हैरानी होगी कि पहली मर्तबा किसी भी सॉफ्टवेयर ने इंसान को शतरंज में हरा दिया। लोग बहुत हैरान हैं, लेकिन अगर आप डीप ब्लू से पूछें कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो डीप ब्लू भी अपना सर गैरी कैस्परोव की तरह पकड़कर बैठ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि जितने भी रोबोट्स हमने पिछली सदी में बनाए वो रूल बेस्ड रोबोट्स थे, सॉफ्टवेयर्स थे। उनको हम रूल्स देते थे, स्टेटमेंट्स देते थे, लॉजिक्स देते थे और अगर उस लॉजिक के बाहर कोई सवाल पूछा जाता था तो उनके पास कोई जवाब नहीं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक मिसाल सोफिया नामी रोबोट की है जिसे इंसान की तर्ज पर बनाया गया। इस रोबोट को सन 2016 में रोबोट बनाने वाली हैंसन रोबोटिक्स नामी कंपनी ने बनाया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।